بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم سچائیوں گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، طالبان کی آمد کے بعد سے اب تک کوئی ایسا قابل ذکر واقعہ تو نہیں ہوا۔ ایک جگہ شاید جھنڈا اتارنے پہ کچھ تلخی ہوئی تھی، ایک اور جگہ ننگرہار میں ایک دو معمولی سا واقعات ہوئے، لیکن وہ ایسے نہیں جو قابل بیان بھی ہوں، قابل ذکر بھی ہوں۔ نہ وہ ایسے، اگر کچھ ان میں تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو اب تک دنیا میں آپ کو پتہ قیامت آ گئی ہوتی۔ اس کے باوجود آئی ایم ایف نے بھی ان کے پیسے روک دیے، امریکہ نے ان کے اکاؤنٹ سیز کر دیے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ان غریبوں کے ساتھ ابھی ہونا ہے جی۔ اور گناہ ان کا صرف یہ ہے کہ وہ اس کو اسلامی امارات بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی عمل سے کوئی بات نہیں بیٹھنے کی۔ مجلسوں میں انہوں نے شرکت کی ہے، کل 9ویں کی مجلس میں، آج 10ویں کی مجلس میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ محفوظ ہے۔ یہاں دیکھیں نا، ہمارے یہاں یہ زیارتیں جو نکلی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ کتنے پولیس والے، کتنے لوگوں کی زندگیاں جہنم بنی ہوئی ہیں۔ وائی فائی بند ہے پورے ملک میں، انٹرنیٹ بند ہیں پورے ملک میں، ٹیلی فون کی سروسز بند ہیں۔ اس کے باوجود میں نے سنا ہے کہ باول نگر کے باولپور میں ایک دھماکہ ہو گیا ہے، کر گیا ہے۔ مجھے بتائیے کہ افغانستان میں کیا شیعہ نہیں رہتے؟ کیا وہاں پہ یہ زیارتیں، یہ سلسلہ کے جلوس نہیں نکلے ہوں گے؟ کہیں پہ کوئی نگرانی ہو رہی ہے، 2-3 طالبان ان کے ساتھ ہوتے ہیں بندوقیں پکڑ کے۔ کتنے دھماکے ہو گئے ہیں وہاں پہ، کتنے لوگ مر گئے ہیں، کیا ہو گیا؟ ایران نے ہرات میں اپنا قونصل خانہ شروع کر دیا، طالبان نے اس کو کچھ کہا ہے؟ جب گئے تھے تب روکا، تب انہیں کہا تھا جانے کے لیے کہ جب آئیں تب روکا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہے، بس دنیا ڈر رہی ہے۔ اور ان ڈرنے والوں میں سب سے زیادہ جو صدمے کی کیفیت ہے وہ بھارت پر طاری ہے۔ ناظرین کرام، انڈیا جو ہے نا، وہ جنوبی ایشیا میں افغانستان کو اہم اسٹریٹجک اتحادی سمجھ کر گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران 400 سے زیادہ منصوبوں پر سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ 15 ارب روپے، $90 ملین کی افغان پارلیمنٹ تعمیر کی۔ گزشتہ برس انڈیا اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تجارت کا تخمینہ 1.65 ارب روپے یعنی $1 ارب سے زیادہ تھا۔ گزشتہ سال بھارت نے 13 ارب روپے $80 ملین مالیت کے 100 کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا اعلان کیا تھا۔ بھارت کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ان منصوبوں کا مستقبل غیر یقینی ہوگا اگر طالبان کا افغانستان پر قبضہ ہو گیا، کیونکہ بھارت کا ماضی میں طالبان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ تو رہا نہیں ہے۔ کابل میں شاتوت ڈیم، صوبہ ہرات میں 2 سے 4 42 میگا واٹ کا سلما ڈیم، افغانستان ایران سرحد کے قریب 25 ارب روپے $150 ملین کی 218 کلومیٹر شاہراہ کی تعمیر بھی بھارتی منصوبہ ہی ہے۔ افغانستان اچھا، اب گزارش یہ ہے کہ یہ جتنے منصوبے ہیں نا، بظاہر تو یہ بڑی نیک نامی سے انہوں نے کیے ہوں گے، کچھ ہر ایک کے پیچھے ایک سازش ہے۔ جو 2 ڈیم بنائے ہیں پاکستان کی طرف آنے والے پانی کو روک دیا، وہ جو سڑک بنائی ہے وہ صرف ایران اور اپنی جو انہوں نے وہ بندرگاہ وہاں شروع کی تھی اس کو، کہ اس کے راستے یہ نیا ہی وہاں پر اپنا ہی کوئی یہ سی پیک لگانے میں لگے ہوئے تھے۔ جو انویسٹمنٹ یہ کر رہے ہیں کمیونٹی سینٹرز پر، وہ صرف ان کو ورگلاتے ہیں، وہاں ان کو پڑھاتے ہیں پاکستان کے خلاف، دن رات ان میں کے زہر پھیلا رہے ہیں۔ یہ جتنا اس وقت وہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سب بھارت کی مہربانی سے ہے۔ ان کی بچیوں کو، ان کے بچوں کو مفت وظیفے دے کے پڑھانے کے لیے انڈیا لے جاتے ہیں، ان کی برین واشنگ کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں یہ سب؟ صرف پاکستان کے لیے۔ اگر انہوں نے افغان عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا ہوتا تو اس انجام سے تو 2-4 نہ ہوتے۔ اچھا، اب یہ ہے جناب کہ افغانستان میں فی الوقت تو دنیا کے نزدیک افراتفری کا منظر ہے، کیونکہ ایئرپورٹ پر تو ہے نا جی افراتفری، اور ایئرپورٹ وہ کا کنٹرول وہ طالبان کو نہیں دے رہے۔ طالبان اخلاقی طور پہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کو ڈرتے ہیں یا نہیں لے سکتے، 15 منٹ میں لے سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا شوق پورا کر لیں، بھاگنے دوڑنے کا، جہاز چلانے اتارنے کا، تو ہمیں کیا ہے؟ کہیں اس بات کو نہ مسئلہ بنا لیں کہ طالبان نے جناب وہاں قبضہ کر کے لوگوں کو زبردستی واپس لگا دیا تھا وہاں سے۔
بھارتی عواموں میں خوف کی فضا جو ہے نا وہ طاری ہے۔ اب بھارت انتظار کرو اور دیکھو کہ موڈ میں ہے۔ نئی دلی نے اپنے تمام قونصل خانے بند کر دیے اور اپنے مفادات اپنے سفارت خانے کے 120 افراد کے عملے کو بھی کابل سے نکال لیا ہے۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ واضح نہیں ہے کہ بھارت کے طالبان کے زیر کنٹرول حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات کیسے برقرار رکھے گا۔ طالبان کی حکومت افغانستان کے ساتھ بھارت کے دوستانہ تعلقات اور اس کے بعد افغانستان میں اسٹریٹجک سرمایہ کاری کو متاثر کر سکتی ہے۔ بھارتی میڈیا اس طرح کی منظر کشی کر رہا ہے کہ طالبان کا قبضہ اتنا تیزی سے ہوا کہ اس نے لاکھوں افغانوں کو دنگ کر دیا اور دنیا کے بیشتر حصوں کو صدمے میں ڈال دیا۔ ناظرین، افغانستان کے تمام حصوں سے خوفناک منظر سامنے آ چکے ہیں۔ 1990 کی طرح طالبان حکومت کی واپسی کے امکان پر قوم کو خوف نے گھیرا تو ضرور تھا، کیونکہ طالبان نے 1996 سے 2001 کے دوران افغانستان پر حکومت نے شریعت کا وہ ورژن نافذ کیا جسے انہوں نے صحیح سمجھا۔ طالبان کی واپسی افغانستان کے لیے اور ایک اچھے دور کا آغاز ہوئی ہے۔ عوام کو انہوں نے اتنے دنوں میں صرف عوام کو اعتماد میں لیا ہے، دکانیں کھلی ہیں، بزنس چل رہے ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، دفاتر چل رہے ہیں۔ اور ناظرین کرام، حکومت نے طالبان کی واپسی افغانستان کے لیے اب ایک اچھا دور انشاءاللہ ثابت ہوگی، جس میں ملک کی معاشی پیش رفت اور باقی دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات کے بارے میں ابھی ان کی افواہوں کی وجہ سے غیر یقینی صورت حال پائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ملا ذبیح اللہ نے بیان دیا ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ ہم دنیا کے ساتھ تجارت نہیں کرنا چاہتے، ہم پوری دنیا کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں اور ہم جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں ان کی پابندی کریں گے۔ یہ ایسی انڈیا میڈیا افواہیں دنیا میں اڑا رہا ہے، ان کو گمراہ کر رہا ہے اور بیوقوف یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح وہ طالبان کو ڈرا دھمکا کے شاید اپنے حق میں رام کر لیں گے۔ بھلا کبھی دنیا میں ایسے بھی ہوا ہے؟ اگر آپ نے ان سے اچھے تعلقات قائم کرنے ہیں تو حسن سلوک تو کریں ان کے ساتھ، انسان کے بچے تو بنے۔ اچھا، اب جناب، جن ممالک نے افغانستان میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے ان کو بھارت مسلسل جو ہے نا اپنی طرح ان کو بھی پریشان کر رہا ہے۔ جنوبی ایشیا میں بھارت کے اسٹریٹجک مفادات کے لیے افغانستان ہمیشہ اہم رہا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ 2001 میں افغانستان کے تباہ ہونے کے بعد انڈیا نے ملک کو سڑکوں، سکولوں، ہسپتالوں، ڈیموں اور بہت سے دوسرے اہم منصوبوں کی تعمیر میں مدد دی تھی۔ یہ ٹاٹا کی بسیں بھی دی، میرے خیال 600 بسیں قریباً انہوں نے انڈیا کو دی ہیں، چھوٹی اور بڑی، اور بھی ٹرانسپورٹ کی بڑی سہولتیں دی ہیں۔ انڈیا نے افغانستان میں $3 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی ہے۔ اس میں ملک کے تمام صوبوں میں 400 سے زائد انفراسٹرکچر منصوبوں میں سرمایہ کاری شامل ہے۔ افغانستان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں انڈیا نے کئی فنکشنل پروجیکٹس فراہم کیے ہیں، بشمول افغان پارلیمنٹ کی عمارت، جس کا افتتاح نریندر مودی نے 2015 میں کیا تھا۔ بڑی بڑھ کے ماری تھی اس بندے نے، اللہ تعالیٰ بس۔ 2011 میں دونوں ممالک نے بھارت اور افغانستان کے اسٹریٹجک شراکت کاری کے داری کے معاہدے پر دستخط کیے، جس سے تجارت و طرفہ تعلقات کو مزید بڑھانے میں مدد ملی۔ معاہدے کے ایک حصے کے طور پر دونوں ممالک نے تجارت اور اقتصادی تعلقات کو بڑھانے کے لیے کاروبار اور صنعت کے نمائندوں کے دیگر اداروں کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے کا وعدہ کیا، جبکہ دوسرے حصے کے طور پر افغانستان کو ہندوستانی مارکیٹ میں ڈیوٹی فری رسائی حاصل ہے۔ 2019 سے 20 تک ہندوستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تجارت کا تخمینہ $1 ارب سے زیادہ تھا۔ افغانستان پر طالبان کے کنٹرول نے بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ کئی برسوں کے دوران انڈیا نے افغانستان کو سڑکوں، ڈیموں، بجلی کی ترسیل لائنوں اور دور دراز علاقوں میں سولر پینلز، ٹیلی کام نیٹ ورکس اور سب اسٹیشنوں جیسے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کی تعمیر میں مدد فراہم کی ہے۔ تکنیکی مدد کے علاوہ نئی دہلی نے افغانستان کو انفراسٹرکچر اور ادارہ جاتی منصوبوں کے لیے صلاحیت کی تعمیر کے حصے کے طور پر فراہم کی ہے۔ گزشتہ سال جنیوا میں افغانستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا، آج افغانستان کے 34 صوبوں میں انڈیا کے 400 سے زائد منصوبے ہیں۔ بھارت نے گزشتہ سال کے اوائل میں افغانستان میں $8.0 ملین مالیت کے 100 کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا اعلان کیا۔
ضلع کابل میں شاہتوت ڈیم کی تعمیر کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ افغانستان میں بھارت کے مالی تعاون سے چلنے والے کلیدی منصوبوں میں سے ایک 42 میگا واٹ کا سلما ڈیم ہرات میں ہے، جسے افغان بھارت دوستی ڈیم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک پن بجلی آبپاشی منصوبہ ہے جو 2016 میں شروع کیا گیا تھا۔ باران روڈ آرگنائزیشن BRO کی طرف سے بنایا گیا تھا۔ 218 کلومیٹر کا راستہ زرنج دلارام بائی وے بھی افغانستان میں ایک اہم بھارتی منصوبے کے طور پہ شمار ہوتا ہے۔ افغانستان ایران سرحد کے قریب شاہراہ کی تعمیر کا تخمینہ $150 ملین ہے۔ شاہراہ ایران کے اہم چابہار بندرگاہ تک رسائی فراہم کرتی ہے اور نئی دلی کے اسٹریٹجک لحاظ سے اہم ہے۔ افغان پارلیمنٹ ایک اور ہائی پروفائل پروجیکٹ ہے جو بھارت نے $90 ملین کی لاگت سے مکمل کیا۔ 2016 میں اسٹار پیلس کی بحالی اور افتتاح، جو کہ اصل میں 19ویں صدی کے آخر میں بنایا گیا تھا، بھارت کی طرف سے افغانستان میں ایک اور اہم منصوبہ ہے۔ ناظرین کرام، ان منصوبوں کی وجہ سے بھارت اور افغانستان آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک نے بحالی کے منصوبے کے لیے سہ افریقی معاہدے پہ دستخط کیے۔ یہ بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، 2013 سے پھر 2016 کے درمیان جو انہوں نے کام کیے اور جو کچھ یہ مختلف پروجیکٹس میں ایک دوسرے کے لیے کرتے رہے۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں نے بھی تو وہاں اتنی سرمایہ کاری ہے۔ چین فوری طور پہ $160 ملین ان کے جو نامکمل منصوبے ان کو پورا کرنے کے لیے دینے پہ تیار ہے۔ اس نے کہا کہ جتنے انڈیا نے منصوبے چھوڑے ہیں نا نامکمل، میں سب مکمل کر کے دوں گا، سب کچھ کر کے دوں گا۔ یہ بات انڈیا کو نہیں سمجھ آتی ہے کہ وہ اب افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔ طالبان نے اس کو بالکل سپشٹ کر دیا، صاف کر دیا اس کے ذہن سے بات کہ ایسے سوچنا بھی نہ۔ اب انڈیا کے لیے عذاب یہ نہیں بنا ہوا کہ وہاں کو خطرہ ہے انڈیا کو، کوئی انڈیا کے ڈپلومیٹس کو خطرہ، نہ۔ عذاب یہ بنا ہوا ہے کہ جو وہ یہاں پہ تخریب کاریاں کرتے تھے NDS کے ساتھ مل کے، جو پاکستان کے خلاف منصوبے چلا رہے تھے، جو بلوچستان میں انہوں نے ادھم مچایا ہوا تھا، وہ کیسے کریں گے؟ اس کی تکلیف ہے صرف۔ یہ میرا خیال اب ہمیشہ رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں۔ آپ کا شکریہ۔